قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. روى الترمذي والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيهم خاشعا. ذكره الألباني في صحيح الجامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں نمازوں میں ہماری توجہ کیوں ہٹتی ہے، نمازوں میں خشوع خضوع آج کیوں کم ہو رہا ہے، اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا یقیناً بڑی کامیابی پالی مومنین نے۔ کون ہیں؟ کامیاب کون ہوتا ہے؟ اللہ پہلی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو چاہے فرض ہو یا نفل ہو خشوع خضوع کے ساتھ توجہ سے پڑھتے ہیں۔ معزز حاضرین، بندے پر توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلے فرض ہونے والی چیز نماز ہے۔ لہٰذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندے پر سب سے پہلے یہ بات واجب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرے۔ یہ کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ توحید کے اقرار کے بعد بندے پر سب سے پہلے جو چیز نماز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ معزز سامعین، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کرنے کے لیے کتنا خاص اہتمام فرمایا۔ ایک طرف آپ کے چچا ابو طالب اللہ کو پیارے ہوئے، دوسرے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، دوسرے طرف جو ہے ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں جب ختم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشانی میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آسمانوں پر بلایا، نماز کو فرض کرنے کے لیے خاص اہتمام ہوا۔ اللہ کی نبی گئے، اللہ تعالیٰ سے بات کی اور 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء کیا کہتے ہیں؟ نماز کو توجہ سے پڑھنا، ہماری جسم، ہماری دماغ، ہماری روح ایک ہی جگہ رہنا، خیالات نہیں آنا نماز میں، وسوسوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، شیطان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر گڑ گڑانا، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنا، یہی خشوع خضوع کہلاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھے تو ہم صرف جھک گئے تو نماز نہیں ہوتی، جب ہم جھکتے ہیں ساتھ میں ہمارا دل بھی جھکنا، یہی حقیقت میں نماز ہے۔ نماز کو توجہ سے پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز کو توجہ سے پڑھنا، خشوع خضوع سے پڑھنا، اور ساری دنیا کی محبت کو، جتنی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں غیر ضروری، وہ ساری چیزوں کو مسجد کے گیٹ کے باہر جھٹک کر مسجد میں داخل ہونا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ بندہ جب اس کی نیت صحیح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھو: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، میں تیری رحمت کا بھکاری بن کر مسجد میں آیا ہوں، اے اللہ اگر تیرا فضل اور رحمت نہ ہو تو مسجد میں جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا جیسے ہی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ماشاءاللہ بندہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے، اگر خشوع خضوع سے نماز پڑھے تو بندہ اس سے آنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے ہر نماز میں، ویسے نماز کو توجہ سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سستی سے، لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں نفاق ہے۔
آج ہم اپنے دلوں کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو ایسے سمجھ میں آتا ہے مسجد میں داخل ہو گئے تو مسجد سے کب بھاگ جائیں گے، بلکہ ہمارے دلوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا؟ مسجد میں آ گئے تو مسجد سے انسان کا دل اٹک کر رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش میں جگہ پائیں گے، اس میں سے ایک وہ بھی ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ لہٰذا ایک نماز پڑھ کے واپس جاتے، دوسری نماز کے انتظار کے لیے ہمارے دل میں جذبہ ہونا۔ اگر یہ جذبہ ہمارے دل میں ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو کہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نماز کے بارے میں کیا کہا؟ دیکھو یہ منافقین ایسے تھے، نماز کو بیزار سے پڑھتے تھے۔ یہاں دیکھیے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی منہ کھلتا، کبھی سامنے دیکھتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے منافقین کی نماز کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کو کھڑے تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی دیکھتے ہیں آپ، جب وہ نماز کھڑی ہوتی ہے لوگ آتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے نا، یہ ویکلی ون سے اللہ ہماری روحانی تربیت کے لیے جمعہ رکھا ہے، ایسے وقت میں بھی بیزار سے آنا، کنارے بیٹھ جانا، منہ کھولتے رہنا۔ اور یہ ہوتا یہ ہے ہمارے خطبے کا ٹاپک کیا ہے وہ بھی عوام نہیں جانتے، کس کے بارے میں بولنے کو تھے مولوی صاحب وہ بھی نہیں جانتے۔ لوگوں سے پوچھے تو بولتے کیا کہ جنت جہنم کے بارے میں تھے، بولتے ہیں لوگ، غلط بات ہے نا یہ۔ لہٰذا نماز کو سستی سے آنا اور جو کیا ہے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، اور کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ کم ذکر کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے زندگی میں کم ذکر کرتا ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نفاق ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا منافق جب نماز کو آتا ہے تو ٹھونگے مارتا ہے جلدی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا عشاء اور فجر کی نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہیں۔ یہی ہمارا حال ہے، دن بھر کام کرتے، عشاء کی پڑھے بغیر سو جاتے۔ بلکہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں پہلے سے 7 بجے کے الارم رکھ کے اٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ صالح حسینی حفظ اللہ کے عالم دین وہ کہتے ہیں میں امت کی ماؤں سے کہتا ہوں، اے امت کی ماؤں یاد رکھو اگر تم اپنے بچوں کو ہوم ورک کے لیے اسکول کے لیے اٹھاتی ہو تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تم اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتی، امتحان کے دن تو بولتے بیٹے پڑھنا ہے، اٹھو 6 سبقیں باقی ہیں، پڑھو۔ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کے لیے اٹھاؤ۔ ہوم ورک کے لیے اٹھانا 7:30 بجے اسکول کے لیے اٹھا کر بھیجنا میں سمجھتا ہوں یہ خیانت ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے نماز میں آج توجہ کیوں کم ہو گئی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا دور جائیں گے خیر ختم ہوگا، شر زیادہ ہوگا۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کئی علامت بتائی، غور سے سنی علامت یہ ہے، فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع، کہا میری امت میں سب سے پہلے جو ہے میری امت سے چیز اٹھے گی وہ نمازوں کا خشوع خضوع ہے۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے لوگ نماز پڑھیں گے مگر نماز کا اثر انسان کی زندگی میں نہیں دیکھا جائے گا، لوگ نماز پڑھیں گے مگر توجہ سے نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا حتی لا تری فیہم خاشعا، اگر تم پوری جماعت میں دیکھو بھی گے تو کیا ہوگا، ایک بھی توجہ سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ ہوگا تم مسجدوں میں جاؤ گے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تو ہوگی مگر یہ یوگا سے کم نہیں ہوگی۔ نماز آج ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے، صرف مطلب فرض کو ادا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں کیوں، اس لیے کہ لوگ بے نمازی بولیں گے، توجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جیسے مثال کے طور پر ایسے جیسے ہم جم کو جا کے ورزش کرتے ہیں نا، ویسا حال ہمارے مسجدوں کا ہو گیا ہے۔ معزز حاضرین، ایک منافق کی اور مومن کی نماز میں بڑا بہترین فرق ہے، ذرا ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ المنافقین صلاۃ ابدان لا صلاۃ قلوب، بڑی بہترین بات، بلکہ اس کو لکھ کر لگانا چاہیے ہماری مسجدوں میں۔ منافقین کی نماز صرف بدن کی نماز ہوتی ہے، وہ دل سے نماز نہیں پڑھتا۔ مومن کیا ہوتا ہے، مومن جب جھکتا ہے تو اس کا جسم نہیں، سب سے پہلا اس کا دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آج ہماری نماز جیسے میں نے کہا ایک ورزش بن کر رہ گئی ہیں،
اور آج ہماری نمازیں ہم کو برائیوں سے بھی روکتی نہیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی لڑکا کسی لڑکی کے محبت میں گرفتار ہوتا ہے، لائن مار رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، جیسے ہی مسجد آتی ہے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بولتا ہے میں نماز کے بعد تمہارے سے بات کرتا ہوں میں۔ ارے آپ کی نماز آپ کو یہ غیر جو ہے محرم لڑکی سے گفتگو سے نہیں بچا سکی تو نماز پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ آج ہم ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں، چیٹنگ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں سرا کی برائیاں ہماری دامنوں سے لگی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ نماز میں خشوع خضوع سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے چیز ہے کھانا۔ یہ کھانا جو ہوتا ہے نا، آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ کھانے کو ہیلا بنا کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے مگر حدیث کو بھی ہمیں منہج سلف کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب نماز ہے تو کھانا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کھانا پک رہا ہو، اذان ہو رہا، کیا نماز چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ علماء نے ماشاءاللہ اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ جو ہے شوگر پیشنٹ ہیں، اگر آپ کھانا نہیں کھائے تو ہاتھوں میں ایسا لرزہ پیدا ہو جائے گا، اگر آپ کھانا نہیں کھائے تو گرنے کا امکان ہے، اگر آپ کو کھانے کی سخت ضرورت بھی ہے، کھانا پک رہا ہے، نماز کا وقت ہے تو کھانا کھا کے ہی نماز کو جانا چاہیے۔ غور سے سنیے بات یہ، اگر آپ بھوک برداشت کرتے ہیں، نماز کے بعد تک اگر بھوک برداشت کرتے ہیں، طاقت ہے، نماز پڑھ کے ہی کھانا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج کل ہم دیکھتے ہیں شادیاں ہوتی بھی ہیں تو لوگ اس میں بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے وقت میں 2 وقت میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، نوٹ کرو بات یہ ہے، میت ہوتے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور شادی کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے۔ برابر جو ہے 8:30 بجے ولیمے کی دعوت شروع ہوتی ہے۔ کیا کرنا؟ آپ ایسے لکھنا رخے میں، دیکھو سب نماز پڑھ کے سیدھا شادی محل کو آ جاؤ، کتنا اچھا ہوگا۔ یا شادی محل میں خود نماز کا اہتمام مکمل طور پر کر لیا جائے۔ پرسوں ہے عمر آباد ہی میں ایک وہیں کے کاکا خاندان میں ایک ولیمہ ہوا، ماشاءاللہ دیکھو ہم نے جس لڑکے کا ولیمہ ہو رہا ہے اس کے باپ بھی الحمدللہ وہ جامعہ دارالسلام کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ جب 9:45 بجے ہم اساتذہ کو بلایا گیا تو وہاں نماز کا مطلب تھا کیا کرے، خود الحمدللہ وہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے خود اذان دی ہے۔ یہ جو ہے مصلی ہے، اذان دے کر اقامت بول کر نماز پڑھنے کے بعد ہم 1:05 کو کھانا کھانے کے لیے گئے۔ تو اس طریقے سے ہم جب شادیوں کی دعوتوں میں بھی نعوذ باللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ کھانے کا ہیلا دے کر نعوذ باللہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا رکھ دیا گیا ہو، نماز کا وقت ہو تو کیا کرو، پہلے کھانا کھاؤ۔ جیسے میں نے کہا اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اگر کھائے بغیر چلا گیا تو اس کا پورا جو ہے کیا ہے کانسیپٹ پورا کھانے میں رہتا، لہٰذا ذہنی طور پر اگر مینٹلی اگر صحیح ہو تو نماز میں خشوع توجہ آتی ہے۔ اگر جو ہے کھانا ہے بلکہ اگر رہا تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز ہے، انسان کو اگر جو ہے ٹوائلٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی جا کے آ جانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے پیٹ میں پیشاب اور پیخانہ رکھ کر اگر نماز پڑھے تو نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ وهو ولا يدافع الاخبثان، آپ نے کہا کہ نماز نہیں ہے جب انسان کو تکلیف دے رہی ہے۔ اب مثلا سمجھو نا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے، پیشاب بھی زور سے آ رہا ہے، اگر آپ اس حالت میں نماز کو آ گئے تو نماز میں پورا خشوع خضوع ختم ہو جاتا۔ لہذا کیا کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں وضو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر یہ 2 رکعت چلے گا تو علماء بولتے ہیں ماشاءاللہ اس کو جماعت کا پورا ثواب ملتا۔ لہذا یہ ہمارے جو ضرورتیں ہوتی ہم کو معلوم نہ اذان کب ہوتی ہے، لہذا اذان سے 10 منٹ پہلے ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، ہم خشوع خضوع سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے نماز میں خشوع خضوع کے اسباب کے چلے جانے میں کیا ہوتا ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو
تو کنکری سامنے ہوتی ہے، ہمیں اسے کھیلتے رہتے ہیں، کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ناخن کاٹتے رہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وضو کر کے یہاں تک استین چڑھا لیے ہیں، نماز کے دوران استین اتارنا، یہ سب غلط بات ہے نا یہ۔ لہٰذا دنیا میں کسی وی آئی پی کے سامنے، منسٹر کے سامنے تو کتنا ادب سے بیٹھتے ہیں آپ، اللہ کے سامنے کھڑے تو کیسے ادب ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک تابعی کہ میں جو ہے نماز پڑھ رہا تھا تو علی بن عبد الرحمن، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آئے، انہوں کیا کر رہے تھے؟ نماز میں کنکریوں سے کھیل رہے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے آدمی، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہو اس زمانے کنکریاں سامنے ہوتی تھیں، آج کل تو یہ قالین ہے، اگر کنکریوں کو ہٹانا ہے تو ایک مرتبہ ہٹاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اللہ کی رحمت تمہارے جو ہے سامنے ہوتی ہے، اگر تم بار بار ہٹاتے رہو گے یہ تو بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی رحمت بھی چلے جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع کے چلے جانے کے اسباب میں شیطان کا بھی اپنا تسلط ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں شیطان کہاں انسان کو گمراہ نہیں کرتا، دیکھو دنیا میں جب آئے شیطان انگلی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جن پر شیطان کا حملہ نہ ہو سکا، وہ کون؟ ایک تو ہیں مریم علیہ السلام، دوسرے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے لیے ان کی ماں نے دعا کی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ عیسیٰ بھی مریم بھی علیہم السلام شیطان کے حملوں سے بچ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطانوں سے انگلی کرتا ہے۔ موٹے موٹے انداز میں کہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں بچہ سامنے آیا تو نرس کو دیکھ کر رو رہا سمجھ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دیکھ کر رویا سمجھ جاتے ہیں، نہیں، شیطان انگلی کرتا ہے، وہاں سے انگلی کرنا شروع کرتا، مرتے دم تک کرتے رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا پڑھی، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ موت کے وقت شیطان کے حملوں سے مجھے بچا لے۔ خود رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے نبوی میں، اس وقت کیا کیا؟ وہ شیطان یا جن تھا اپنے ہاتھ میں آگ ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنے لگا۔ اللہ کی نبی نے اعوذ باللہ پڑھی، نماز کے ختم ہونے کے بعد آپ نے فرمایا حالت شیطان میں میرے پاس آیا جن یا شیطان، وہ میرے اوپر آگ پھینکنے لگا، اگر جو ہے سلیمان کی دعا نہ ہوتی میں وہ جن کو کیا کرتا؟ مسجد نبوی کے ستون سے باندھتا تو مدینے کے بچے سارے کھیلتے۔ معزز حاضرین، نماز میں خشوع خضوع میں جو چیزیں جو ہے رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے حالت نماز میں خود یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تو شاید کوئی چیز نہیں ہے قبلے کی طرف، لیکن ہماری مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ اذکار لمبے لگائے رہتے ہیں، کیلنڈر لگاتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے، کچھ بھی نہیں رکھنا۔ ہمارا جو قبلہ ہوتا وہ قبلہ صحیح ہونا۔ یہاں خواتین میں ان سے ایک بات کہنا چاہوں گا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے نا، اگر آپ کے گھر میں قبلے کی طرف اگر کوئی جو ہے بیل بوٹے والا پردہ ہے، اسکرین ہے، اس کو بھی وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھو اللہ کی نبی کی حدیث کے الفاظ، یا عائشہ عمیتی عنا قیامکی ھذا فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی الصلاة۔ اے عائشہ، تم نے قبلے کی طرف جو یہ پردہ لٹکا کے رکھا ہے نا، اس پردے نے میرے سے میرے نمازوں سے خضوع چھین لیا۔ عائشہ، ان پردوں نے میری نماز میں خلل ڈالی ہے، لہٰذا ان پردوں کو ہٹاؤ۔ بعض روایتوں میں آیا آپ نے فرمایا فإنها ألهتني عن الصلاة آنفا، ان جو ہے پردوں نے میرے نماز میں خشوع خضوع مکمل طور پر یہ کیا۔ لہذا کیا معلوم ہے حدیث میں؟ اللہ کے نبی کی جو ہے عبادت سے بڑھ کر دنیا میں کون عبادت کر سکتا ہے؟ آپ کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمانوں کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو۔ ہم لوگ سارے مل کر بھی نبی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نمازوں کا یہ حال، آپ کی نمازوں میں ذرہ برابر بھی خشوع خضوع متاثر ہوا، توجہ ہٹی تو بول دے عائشہ پردے ہٹاؤ۔ یہ ہمارے گھروں میں ہمارے پردوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں لکھا ہے اگر نماز کے بعد کی اذکار لگانا تو قبلے کی طرف نہیں لگانا، یہ شمال اور جنوب کی طرف لگا لو۔ میں نے دیکھا الحمدللہ وہ حیدرآباد کی ایک مسجد ہے مسجد السلام، اس مسجد میں ہم نے دیکھے نماز جیسے ہی ختم ہوئی ہم نے امام صاحب کو دیکھا ایک بٹن آن کر رہے ہیں، کیا ہے بولے تو وہ شمال اور جنوب میں اذکار ہیں نماز کے بعد کے پڑھنے کے۔ جیسے ہی لوگ نماز ختم ہوئی ماشاءاللہ وہ اذکار پڑھنے لگتے ہیں۔
اب اس طریقے سے اگر وہ قبلے کی طرف لگائے تو کیا ہوتا ہے، موٹے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں نماز کے بعد کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر ہی پڑھ لیتا ہے بندہ۔ اب وہاں کیلنڈر لگاتے ہیں، کتابیں لگاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں لگنا چاہیے، کتابیں رکھے تو کتاب کا نام دکھتا ہے اس میں، اسی لیے اس پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ بہرحال اب پوچھیں گے آپ، ہم نے دعا یاد نہیں ہوتی نا؟ ارے زندگی ملتی ہے 50-60 سال کی، نماز کے بعد کی اذکار اور دعاؤں کو یاد کرنے کتنا وقت لگتا؟ لہٰذا آپ جو ہے اپنے موبائل میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے، میں سمجھتا ہوں دیکھ کر پڑھتے رہنے سے ماشاءاللہ وہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے توجہ ہٹانے والے امور میں جو بتائے اس کو علماء نے 2 قسم میں تقسیم کیا ہے۔ نماز میں توجہ ہٹتی ہے کیوں؟ اس کے کچھ اسباب داخلی ہیں، اس کے کچھ اسباب خارجی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی کمزوری۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں آپ، ایک مسلمان کا تعلق مزار سے، خانقاہ سے، عروس سے، آستانے سے جتنا مضبوط ہے اتنا مسجد سے نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہ۔ اب اگر سلفی مسجدوں میں یہ بولا جائے تو بدعتی لوگوں کو بڑا پریشانی ہوتی، وہ تو امام پر اٹیک کرنے لگتے، بعد میں لوگوں کو اٹیک کرنے لگتے۔ کیا ہے یہ تو جو درگاہیں ہیں یہ اللہ کی رحمت کو پانے کا سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 دن پہلے کیا فرمایا؟ لوگوں، یہود و نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پختہ بنا لیا تھا، لہٰذا میرے قبر کے ساتھ وہ نہ کرو۔ کیا کیا امت نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد پر جو ہے قبر پر گنبد بنایا، اور گنبد خضرا کو دیکھتے ہی لوگ جو ہے وائبریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ درست ہوتا ہے مسجد میں، عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے بندے کے نماز میں خشوع خضوع نہیں آتی۔ ایک مشرک رہتا ہے، ایک بدعتی خرافی رہتا ہے، اسے نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا، وہ تو جو ہے قوالیاں سن کر جو ہے طرب جھومنے لگتا ہے، اور جب اس کے سامنے میوزک آتی ہے یہ ہوتا ہے وہ جھومنے لگتا ہے۔ نماز کو آؤ بولے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اسے۔ اور اسی طریقے سے نمازوں میں خشوع خضوع کے داخلی اسباب میں محبت کی کمی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دل کیوں دیا؟ اس میں اللہ کی محبت کو ڈالنے کے لیے نا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ دل اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس میں اللہ کی پاکیزہ محبت کو ڈالا جائے۔ اس دل میں ہم نے کیا کیا؟ اس دل میں ہم نے غلط محبتیں ڈالی۔ اگر اس میں اللہ کی محبت ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ کی محبت ہوتی تو اس سے نمازوں میں مزہ آتا۔ بولتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد۔ یاد رکھو، نماز دیکھو، اب یہ مسجد بنتی ہے تو بیچ میں پلر دیتے ہیں آپ۔ ایک مومن کی نماز میں 3 پلر چاہیے، وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے اسے اللہ سے محبت ہونا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہونا، تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید ہونا۔ آج ہماری نمازوں میں کہاں محبت ہے؟ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ کی قربت کا کبھی احساس ہوتا ہے کیا؟ واسجد واقترب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد، بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ کبھی احساس ہوا؟ اگر احساس نہیں ہوا تو سمجھ جاؤ ہمارے نمازوں میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، داخلی اسباب میں یہ کفر، یہ شرک، یہ بدعت، یہ خرافات، یہ مزاروں سے محبت، یہ مساجد سے دوری اور بازاروں سے محبت، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع میں توجہ ڈالتی ہیں۔ ایک بزنس مین کو دیکھتے ہیں آپ، کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن بھی ہم دیکھتے ہیں نماز میں آؤ بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 بھائی الگ الگ دکان کو جاتے ہیں، مطلب تجارت بند نہیں ہونا۔ تمہیں جا کو 9:15 بجے پڑھ لے آ جاؤ، میں جا کو 1:30 بجے پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے دیکھو اللہ کے ذکر کی طرف لپک کر جاؤ، تجارت چھوڑ دو۔ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے تجارت کو بند کرے تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد آپ کی تجارت میں وہ برکت دے گا، وہ برکت کے بارے میں تصور نہیں کریں گے آپ۔ ایک مالک ابن عرق رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، دیکھو جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، بولتے ہیں اے اللہ تو مجھے بلایا، میں آ گیا، نماز پڑھ لیا۔ اے اللہ تو فرماتا ہے نماز کے بعد جا کر جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرو، بازاروں میں چلے جاؤ۔ اے اللہ میں تیرے فضل کو ڈھونڈنے یہاں آیا، اب تو کہتا ہے باہر جا رہا ہوں، اے اللہ تو میرے لیے فضل دے دے۔ دیکھو جب مسجد سے نکلتے کیا پڑھتی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، تجارت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، بازار میں بیٹھ کر تو تجارت کر سے، اور تجارت میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن آپ مسجد میں آتے نا، اللہ کا ذکر کرتے، خطبہ سنتے، تلاوت قرآن ہوتا، دعا کرتے، یہ تو ایسی تجارت ہے، تجارت میں نفع ہی نفع ہے، اس تجارت میں کہیں نقصان نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ نمازوں میں خشوع خضوع کے چھیننے کے اسباب میں غلط قسم کی محبتیں۔
آج ہمارے دلوں میں کیا کیا محبتیں دیکھو بتاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، کبھی باپ کی محبت، کبھی بھائی کی محبت، کبھی بیوی کی محبت، کبھی جو ہے پتہ نہیں اپنے جو ہے خاندان والوں کی محبت، کبھی ہمیں اپنی تجارت چھوڑ کے آنا نہیں چاہتا انسان۔ اللہ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے، جو لوگ جمعہ کو دور سے آتے نا بزنسن، وہ لوگ سن لو، یہ اللہ فرماتا ہے جب رسول اللہ کے زمانے میں نبی خطبہ دے رہے تھے، وہ سیریا سے تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا، صحابہ نبی کو ایسے ہی ممبر پر چھوڑتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یاد رکھو، اگر سب چلے جاتے تو عذاب آ جاتا۔ ابو بکر عمر وہاں تھے، اس لیے پورے صحابہ عذاب سے بچ گئے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں دیکھو، بزنس مینوں سنو غور سے، اگر تم رزق کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے جمعہ سے پہلے اپنی تجارت کو بند کر کے مسجد میں آ جاؤ گے، جیسے وہ تم کو ماں کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے، باہر آنے کے بعد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور رزق کے معاملے میں انسان بہت پریشان ہوتا، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین۔ لہذا غلط قسم کی محبتیں جب دل میں بیٹھتی ہیں نا، اسی وجہ سے نماز میں توجہ نہیں آتی۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ ٹٹولنا ہے تو اذان سے سن لو، اذان جب ہوتی ہے تو وہیں سے ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے داخلی اسباب میں نماز میں جو خشوع خضوع متاثر ہوتا ہے، اس میں گناہوں کے اثرات بھی ہیں۔ آپ دیکھو، جس ہفتہ گناہ نہیں کرتے، نماز پڑھنے کے بعد دل سکون رہتا۔ اللہ کی نبی فرماتے ہیں اے لوگو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے پریشان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب بندہ گناہوں میں پڑتا ہے؟ یہ گناہوں کی لذت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت میں جو مزہ ہے، ہم اس مزے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گناہوں کی لذت کی وجہ سے اگر بندہ اس کا عاجز ہو گیا، اگر عادی ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو مزہ ہے اس مزے کو پا نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے موبائل میں گانے بھی رہتے، قرآن بھی رہتا، مگر دل میں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، ایک بندے کے دل میں قرآن کی پاکیزہ محبت بھی گانے اور بجانے، میوزک کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کی محبت ہے، میوزک کی محبت چلے جاتی، اگر میوزک کی محبت آئے تو قرآن کی پاکیزہ محبت چلی جاتی۔ لہٰذا پاکیزہ محبت اور غلیظ محبت ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نمازوں میں خشوع خضوع آئے تو کیا کرنا؟ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور خصوصاً یہ آنکھ کا گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جب ہم نماز کو آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اجنبی عورتوں پر بھی ہماری نظر پڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی دیکھتے یوٹیوب میں جا کر کچھ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، حرم میں مکے کی نماز لائیو، اب جا کے اس پر اسکپ اگر نہیں دبائے تو کیا ہوتا؟ کہاں تو بھی انشاءاللہ نعوذ باللہ گناہ میں جا کے پڑ جاتا ہے انسان۔ لہذا گناہوں کی لت بڑی خطرناک ہوتی ہے، جس وجہ سے بندہ گناہوں میں پڑتا ہے، دلوں میں وحشت پیدا ہوتی ہے، نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا جس قدر ہم گناہوں سے دور رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں میں توجہ دے گا۔ اور اسی طریقے سے نفس کو آزاد چھوڑنا، جب ہم نمازوں میں آتے ہیں، دیکھو نماز میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ ہماری بیوی ہم سے بولتی ہے آدھا کلو شکر لاؤ، وہ چیز آ جاتی ہے۔ ہم لاتے ہیں فون، ایسا رکھ دیتے ہیں سامنے، اس میں جو ہے گھر سے بیوی کا کال آتا ہے، پوری توجہ اس طرف، نعوذ باللہ، نہیں ہونا چاہیے نا۔ اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع ہٹنے کے اسباب میں نفاق بھی ہے۔ نفاق کسے بولتے معلوم ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کے دل میں کفر ہے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ ڈبل گیم کھیلنے والے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے؟ دیر سے آتے، نعوذ باللہ جلدی پڑھتے، اور جمعہ کے موقع پہ بھی ہمارے پاس ہوتی، دیکھو جمعہ کے موقع پر لوگ کیا کرتے؟ آتے پیچھے بیٹھتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن، غور سنیے، اس پر عمل کیجیے آئندہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جتنا آگے آتے، اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا آگے بھیجے گا آپ کو۔ اگر جمعہ میں پیچھے رہے، جنت میں پیچھے رہ جانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی اسٹیڈیم میں کرکٹ چلا، زیادہ پیسے دے کر سامنے جا کے بیٹھتے ہیں، کھلاڑیوں کو دیکھنا میرا، تو یہ دنیا کا مقام ہے نا، یہ آخرت کا مقام کیسے ہونا چاہیے؟ اس طریقے سے معزز حاضرین، جمعہ میں دیر سے آنا، بیزار سے بیٹھنا، سستی سے چلے جانا، نہیں سننا۔ بعض لوگ بولتے اللہ تعالیٰ 2 کان دیا، ایک کان سے سننا، دوسرا کان چھوڑ ڈالنا، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے ہوتے تھے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، آتے منافقین
ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، نبی خطبہ دیکھتے تو نعوذ باللہ ایک ایک آہستہ کر کھسکتے چلے جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں خشوع خضوع چھیننے کے اسباب میں سترہ نہ رکھنا، جماعت سے نماز پڑھے تو امام کا سترہ یہ دیوار ہے الحمدللہ سب کے لیے سترہ ہے، آپ سنت پڑھنے کے لیے کھڑتے ہیں نا، کہاں کھڑنا، برابر جا کے وہ مطلب دروازہ کھولنے کی جگہ رکھ گئے تو غلط ہے نا یہ۔ آپ جب نماز پڑھتے سامنے سترہ رکھو، آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں اگر نفل پڑھنا ہے تو سامنے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے، جب نماز پڑھتے تو کبھی سامنے بٹھا لیتے، بیٹھو جب تک میں نماز ختم نہیں کرتا اس وقت تک وہیں بیٹھے رہنا۔ کیوں سترہ رکھنا؟ علماء بتاتے اگر آپ دو آدمی بات کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی آدمی کتنا برا دکھتا، یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ اور بندے کے سامنے کوئی بھی آئے تو آپ نے اس میں فرمایا شیطان اور کہا اس کو روکو ڈھکیلو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ بغیر سترے کے نماز پڑھنے سے نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے، نماز میں خشوع خضوع نہیں آتا، روکنا پڑتا ایسا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سترے کا اہتمام کرتے تھے، لہٰذا غلط جگہوں پر نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ مجھے ایک وقت بات آ گئی تو بول دیتا ہوں، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سفر میں نماز پڑھنے کا ایک جنون رہتا، صحیح ہے سفر میں نماز پڑھنا چاہیے، مگر یہ جنون بھی صحیح نہیں نا، نماز میں سفر میں نماز کیسے پڑھنا یہ بھی سن لو، یہ بھی جان کر رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھنا بولے تو کسی اسٹیشن پر وہ 2 منٹ ٹرین رکتی ہے، لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹرین بھاگی، پہلی سب بھاگی، دوسری سب بھاگی، امام صاحب مصلی اٹھا کے بھاگ کے چلے گئے، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے نا یہ۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ لیٹرین کے پاس دروازے کے پاس ہے نا، وہاں جانی مت ڈالنے کو پڑتی، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ پبلک پلیسز میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا نا ہندوستان میں، لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ وضو کر لیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لہٰذا اپنے وجود سے امت مسلمہ کا کوئی آدمی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، نماز میں توجہ ہٹنے کے اسباب میں نماز میں آنکھوں کا ادھر ادھر دیکھنا، نبی کی حدیثات آپ فرماتے ہیں لوگوں حالت نماز میں اپنے آنکھوں کو اوپر نہ اٹھاؤ۔ ہمارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر بول کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں جنازے کی نماز میں امام صلی اللہ اکبر ایسے اوپر اٹھاتے ہیں، غلط بات ہے نا یہ۔ بلکہ جب بھی نماز جنازہ پڑھتے لوگوں کو بولنا آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، نماز میں کیا کرنا، بلکہ امت کا حال تو یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی یاد نہیں ہے، بولتے ہیں ربنا آتینا پڑھ لو، کیا میں ربنا آتینا پڑھ سکتے آپ، مگر یاد بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ آج علم کو اتنا آسان کر دیا ہے، وہ ہمارے اندر عمل کرنا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی آنکھوں کو اوپر مت اٹھاؤ، کیوں؟ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو بھی چھین لے گا۔ لہٰذا نماز میں آنکھ کو اوپر نہیں اٹھانا، لیکن یہ بات بھی ہے نماز میں آنکھ کو بند بھی نہیں رکھنا چاہیے، حدیث ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے آنکھ بند کر لیتے، کیسا نہیں بند کرنا۔ اچھا کب بند کر سکتے؟ کہا اس وقت بند کر سکتے جب توجہ ہٹ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آنکھ کھلی رکھتے تھے کیا؟ ہاں آنکھ کھلی رکھتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالت نماز میں اللہ کے نبی آگے بڑھے، اللہ کے نبی پیچھے ہٹے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو کبھی نماز میں آگے نہیں بڑھتے پیچھے نہیں ہٹتے، کیا معاملہ ہے یہ؟ اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اے صحابہ کی جماعت، جب میں سورج گرہن کی نماز میں کھڑا تھا ایسے تھا وہ بلی کو پیاسا مارنے والی بنی اسرائیل کی عورت کا برا انجام دکھایا گیا۔ میں حالت نماز میں اس عورت کو دیکھ رہا ہوں جہنم میں جس نے اپنی بلی کو پیاسا مارا تھا۔ آپ دیکھا اگر آنکھ بند ہوتے کیسے نظر آتا، اور اس لیے پیچھے ہٹ گیا میں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے حالت نماز میں ذرا آگے بڑھا مجھے جنت کے خوشے سامنے لٹکائے گئے۔ اگر آنکھ بند کرتے تو کیسے نظر آتے؟ اللہ کے نبی نے بعض حدیث میں فرمایا اگر میرا بس ہوتا تو توڑ لیتا، امت تک ساری کھاتی۔ لہٰذا نماز میں آنکھ نہیں بند کرنا، آنکھ کھلا رکھ کے نماز پڑھنا۔ اس دلیل اور ایک بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے حدیث جبرائیل میں ان تعبد اللہ کأنک ترا، نماز پڑھ رہا تو اس اعتبار سے پڑھو اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معزز حاضرین، نماز میں خشوع خضوع ہٹ جانے کے اسباب میں اماموں کا ہی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ امام اچھا ہوتا ہے، آواز اچھی ہے، تقویٰ ہے، ہدایت یافتہ ہے، الحمدللہ جب وہ محراب میں کھڑ کے روتا ہے تو سارے لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ یہاں کہاں ہیں اچھے امام؟ ہم دیکھتے ہیں تقویٰ بھی نہیں ہے، داڑھی بھی کاٹتا ہے، ٹخنے کے نیچے پیجامہ ہے،
ومل کھاتا ہے، اگر ایسے اماموں کو لا کر اگر ہم اپنی مسجدوں میں رکھتے ہیں تو نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں حرمین میں اللہ کے کیسے اولیاء وہاں کے ائمہ، وہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے، مگر ماشاءاللہ نماز ایسے رہتی ایک کی چاہت میں پورے حرم کو رلا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ نماز میں جو ہے امام کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ تو اماموں کو ہدایت دے، جب وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے اور جو ہے ساری چیزیں جانتا ہے تو سارے لوگوں پر اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں تو نمازوں میں خشوع خضوع نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اعوذ باللہ نہیں پڑھتے؟ نبی سے ثابت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیا پڑھتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان سے، اس کے ہتھ کنڈے زیادہ ہیں، اس کے حملے ہیں اور اس کے جو ہے میرے اوپر حملے حربے بہت ہیں، لہذا میرے سے بچا لے۔ اگر بندہ اعوذ باللہ نہیں پڑھا شیطان کا حملہ ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز میں خشوع خضوع کے چھیننے کے اسباب میں اللہ کی تعظیم کا فقدان بھی ہے۔ کہاں ہے مسجدوں میں اللہ کی تعظیم؟ ہم تو مسجدوں کو شادی محل کی طرح بنا لیے ہیں، نماز ہوتی ہے لوگ اونچی اونچی آواز میں بات کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہے مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو نماز کے بعد جو ہے خاموش رہنا چاہیے۔ جیسے نماز ہوئی بعضوں سے السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت، اور اس کے بعد موبائل سب نکالنے لگتے ہیں، غلط بات ہے نا یہ۔ لہٰذا ان تمام سے دور رہیں۔ اور بری دوستی سے بھی، اگر آپ نماز پڑھے ہوئے اگر بازو والا آدمی صحیح نہیں رہا تو آپ کی نمازیں متاثر ہوتی ہے۔ نماز کے خشوع خضوع کے چھیننے کے اسباب میں چھوٹے بچوں کو لا لینا بھی ہے۔ آپ پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو اٹھا لیتے تھے، حسن حسین کو اٹھا لیتے تھے، وہ زمانے کے بچے الگ تھے، لہٰذا چھوٹے بچوں کو لا سکتے جب وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو لا لیتے ہیں، وہ امی امی بول کے پوری مسجد روتا رہتا ہے، سب کے لیے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر ان کو لانے سے تربیت بھی ہوتی ہے، روک بھی نہیں سکتے، مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما دیکھو نبی رحمت کیسے ہیں، نماز میں رہتا ہوں، قرات کو لمبا کرنا چاہتا ہوں، مگر جب بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرے دل میں اس عورت پر رحم آتا ہے، لہٰذا میں اس کے ماں پر رحم کرتے ہوئے اپنے قرات کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو روک دیتے، نہیں کیوں نہیں روکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عورت اور بچے اگر مسجد کو آتے تربیت ہوتی ہے، لہٰذا ان کی تربیت کے ساتھ مکمل طور پر ضابطہ بھی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے مسجد میں ہنگامے کا ماحول بھی نہیں چاہیے، خصوصاً ہم رمضان وغیرہ میں دیکھتے ہیں یہ سموسے لا لیے، تربوز لا لیے، تاخرات بولنے کو سموسے اور چائے میں پوری تاخرات گزرتی ہے ہماری۔ کھانے پینے چیزوں اوائڈ کرو۔ یہ جمعہ یا رمضان یا ذی الحجہ کی جو خیر کے مواسم آتے ہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے آتے ہیں۔ خصوصاً جمعہ کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، جمعہ جو آتا ہے بریانی کھانے کے لیے نہیں آتا، جمعہ جو آتا ہے ہمیں روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، لہٰذا اپنی روح کو غذا دو اور جمعہ کو ویسے گزارو جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگو جب مسجد کو جاؤ تو علیکم السکینہ والوقار، سکون کے ساتھ جاؤ۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ لیٹرینوں میں جا کر نعوذ باللہ لوگ فون میں بات کرتے ہیں، آج کل ایسا معاملہ ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں بھی نعوذ باللہ بات کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع کے چھیننے کے اسباب میں غصہ اور ذہنی تناؤ، بیوی سے لڑ کے آ گئے، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، اور بزنس مین کو دیکھتے ہیں کون تو آیا سر پھرا، اس سے گفتگو کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، نماز چھٹ جاتی ہے۔ اور اس سے اور ایک اہم چیز آج کے خطبے کی، اس کو میں ہاتھ کی حالات سے جوڑ کے بتانا چاہتا ہوں، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع چھینا اس فون نے۔ یہ فون ایسی بڑی بری بلا ہے، نہ اذان کا احترام ہے نہ مسجد کا احترام ہے، بلکہ شارٹس وغیرہ میں تو ایسے شارٹس بھی ہیں، امام خود جو ہے نعوذ باللہ نماز پڑھاتے ہوئے فون میں بات کرتا ہے، ایسے چیزیں لے کر ہم لائک کرتے ہیں، اسے کہاں گیا ایمان؟ لہٰذا یہ فون کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی آج ہے نمازوں میں خشوع خضوع نہ یہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھا، دیکھو تاخرات کا وقت تھا، صحابہ کرام زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، آپ نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت تمہارے دوسرے بھائی بھی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو مکمل طور پر تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا سنت پڑھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن آہستہ پڑھنا، زور سے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ لہٰذا جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فون کو سائلنٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جب وہ لاتے ہیں تو سامنے نہیں رکھنا، الٹا رکھنا۔ اگر آپ ایسے رکھتے ہیں تو وہ چیز بھی انسان کو نماز میں متاثر کرتی ہے۔ اور اس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ فون لا لیتے ہیں، جیب میں رکھتے
ہیں بجتی رہتی ہے میوزک، گانے کی میوزک سے بھی ہماری مسجدوں کے پاکیزہ ماحول کو خراب کر رہی ہے. اوپر سے دباتے رہتے ہیں، اوپر دباتے ہیں، وائبریشن ہے. جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو بازو لگتا ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے. بلکہ ہم نے بنگلور کی جامع مسجد میں دیکھا اور UAE میں سب یہ نظم ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو نیٹ ورک غائب ہو جاتا. سو اچھی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہو گیا نا. جب اللہ تعالیٰ سے آپ کا نیٹ ورک لگا، جیو ایئرٹیل نیٹ ورک پورا ختم ہو جانا. اگر آپ مسجد میں آئے وہ فون آتے رہے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اور امام سے بھی ہم ایک بات یہ کہنا چاہیں گے، وہ ممبر کے پاس بیٹھ کر بار بار فون اٹھانا دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. کل ایک جگہ نماز پڑھے ہم چنئی میں، ہم دیکھتے ہیں اقامت ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ امام جو ہے فون لے کے کر رہے ہیں. غلط بات ہے نا یہ. نماز کے بعد بھی وہاں پلٹ کر بیٹھے تو امام کے چہرے سے اللہ کا ڈر تڑپنا ٹپکنا. وہاں بیٹھ کر اگر فون دیکھتا رہا تو لوگوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ لہٰذا امام اگر صحیح ہے، ممبر و محراب میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا، تب چل کر ماشاءاللہ ہم مکمل طور پر اپنے جو ہے سارے چیزوں کو بتا سکتے ہیں. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے، ٹھیک ہے نماز میں خشوع خضوع چھن گیا تو کیا خالی شکوہ کرنا رونا کیا نہیں. اسلام تو ایسا مذہب ہے جو ہمیں بتاتا ہے بیماری کیا علاج بھی ساتھ میں بتاتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر ہم اپنی نمازوں میں توجہ پیدا کرنا، خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں پر عمل کریں. ایک روایت آپ کے سامنے بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ایک بندہ ہوگا میری امت کا 60 سال تک نماز پڑھے گا، مگر قیامت کے دن آئے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے اعمال نامے میں. اللہ اکبر. کیا حال ہوگا؟ دنیا میں تو ایک مادے میں فیل ہو گئے تو ری ایگزام ہوتا، مگر وہاں وہ نہیں ہوگا نا. لہٰذا 60 سال تک نماز پڑھے، نام اعمال خالی ہو تو کیا ہوگا؟ لہٰذا بغیر خشوع سے پڑھے جانے والی نمازیں یہ دنیا میں کام نہیں آئیں گی. جب قبر میں دفن کیا جائے گا، آزو بادو سے اعمال صالح انسان کی حفاظت کریں گے نا. بغیر خشوع خضوع کے پڑھے جانے والی نمازیں ہمیں قبر میں بھی عذاب سے نہیں روکیں گی، اور آخرت کے دن فرمایا یہ نماز تمہارے لیے نور بنے گی. بندہ جب تاریکی میں رہے گا، یہ خشوع خضوع سے پڑھنے والی نمازیں ہی مکمل طور پر ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گی. اگر ہم اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے توحید کو پرفیکٹ کرو. جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، وہ نماز کی لذت کو پا نہیں سکتا. دوسری چیز ہے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے دعا بھی پڑھنا، اللہم انی اسأل حبک وحب من یحبک وحب العمل الذی یقربنی الیک. اسی طریقے سے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ کی نماز کیسے ہوتی ویسے پڑھنا. ہمارے پاس آج دیکھتے ہیں 4 مسالک ہیں، حنفی، شافعی، جو ہے حنبلی اور مالکی. ان کے پیچھے ہم پڑ گئے. ہماری نمازیں کیسے ہونا؟ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی طرح ہونا. آپ نے یہی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. آج دیکھو نماز میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. سجدے گئے تو ایسے جاتے لوگ، ہم رکوع میں کیسے بیٹھنا، انگلی کہانا، کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو سجدے کی جگہ دیکھو. اب جب رکوع کرتے پاؤں کی طرف نہیں دیکھنا، وہاں دینا سجدے کی جگہ. اور آپ نے فرمایا اگر نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو، جب انگلی ایسے ہلاتے نا انگلی کی طرف دیکھنا، ذرہ ایسے ہمارے جو ہے سر ایسے ہو جاتا. کون کرتا ہے یہ سب؟ ان سب چیزوں کو ہم نے معمولی بنا لیا. اللہ کی نبی کو دیکھو نماز پڑھاتے ممبر پر چڑھ کر اصلاح فرماتے. حضرت عمر کو بھی دیکھا نماز کی اصلاح کرنے کے لیے ممبر پر جاتے تھے. آج کہاں نوجوانوں کو نماز پڑھنا آتا، ہماری خواتین کو نماز پڑھنا آتا. ہماری خواتین جب سجدہ کرتی ہیں تو مینڈک کی طرح سجدہ کرتی. کہاں ہے دلیل اس کی؟ ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ویسے ہی سجدہ کرتی جیسے مرد سجدہ کرتے تھے. ہماری خواتین کو ہاتھ بننا بھی نہیں آتا، مسا کرنے، رکوع بولے تو ایسا جھکتے مائک کے جیسا. اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی حالت رکوع میں سجدہ میں برابر نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کو اس طرف نہیں دیکھے گا. لہذا اپنے نمازوں کی اصلاح کرو. 5ویں چیز ہے اپنے فون کو مسجد میں نہ لائے تو بہتر ہے. میری عادت ہے جب بھی نماز لیتا ہوں فون نہیں لاتا، چلے فلائٹ موڈ میں ڈالو یا تو فون آف کرو، بہتر ہے. اور اسی طریقے سے خشوع خضوع چھیننے والے اسباب سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے. اگر آپ کو کھانے کی شہوت ہے تو کھانا کھا کے نماز پڑھو، اگر آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے تو آ کے نماز پڑھو. اسی طریقے سے شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے. جب نماز پڑھتے ہیں نا اس وقت بولنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے
لیے استغفار بھی کرنا. جب آپ گناہ کرتے نا تو گناہوں کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے. دیکھو نبی کے زمانے میں وہی نماز جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، مگر وہ نماز پڑھتے تھے برائی سے رک کر تھے. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں برائیوں میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نمازوں میں وہ دم نہیں ہے. اور نمازوں میں دم کب پیدا ہوتا ہے؟ جب خضوع آتا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نمازوں کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. کیسے کیسے تھے؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ان کو کیا ہو گیا؟ شاید پیر میں ان کو کچھ بیماری آ گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے پیر کاٹنا ہی ہے. آج کے زمانے میں کیا کرتے ہیں؟ انستیشیا دے کے اسے جو ہے ایک وقت دے کے تمہیں شوگر بھی پورا ٹیسٹ کر لے گا، وہ بی پی اسی چیز دیکھ کر بعد میں کرتے. انہوں کیا بولے؟ ایسا کرو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس وقت میرا پیر کاٹ دو. اللہ اکبر! کیسی نماز تھی؟ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، میں نماز میں، حالت نماز میں پیر کاٹ دیا گیا، مگر ذرہ برابر بے احساس نہیں ہوا. ہمارے صحابہ کیسی نمازیں پڑھتے تھے؟ دشمن تیر مارتا، وہ تیر سے خون نکل کر بہت دور چلے جاتا، کبھی ان کا احساس بھی نہیں ہوتا. آج ہم نمازوں کھڑنا برابر فین کے نیچے کھڑتے ہیں، ہمیں یہ سی ہونا کچھ بھی ہونا، ذرہ بھی کچھ ہوا، ذرہ مچھر کاٹا فوراً کھجانا شروع کرتے ہیں. لہٰذا ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نماز میں خضوع پیدا کرنے کے لیے جو دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کا معنی مطلب ہمیں جاننا. سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک، کیا مطلب ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی. کیا بھی نہیں ہے، منتر کی طرح پڑھ رہے ہیں ہم. اس کو اگر جاننا ہے عبدالرزاق البدر کی کتاب فقہ الادعیہ والاذکار، اس کا مطالعہ کرو. اور نماز میں خضوع پیدا کرنے کے لیے اذان غور سے سننا. اذان ہونے سے پہلے وضو کر لو، آپ کر لو، اور اس کے بعد اذان شروع ہونے سے پہلے مسجد کو آؤ، وہ نماز پڑھو، اور اس کے بعد دیکھو ماشاءاللہ نماز میں کیسے خضوع پیدا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے 8 چیزوں دور رہنا چاہیے. لہٰذا تجارت کو ہمیں نماز میں رکاوٹ نہیں بنا. کتنا گراکی کیوں نہ ہو، آج بھی عرب میں دیکھیں گے آپ یہ چیز، سونے کی دکان ہے، اذان ہوئی فوراً آتی پولیس گاڑی، یا اللہ صلاح صلاح یا اخوان، پورا دکان فون کو پھوڑی چلے جاتے. آج کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو جمعہ کے وقت بھی دکان بند نہیں ہوتی. لہٰذا ایسا ماحول پیدا کرو جب جمعہ کا وقت ہو جائے، نماز کا عام وقت ہو جائے، مسلمان 1000 گراک ہے مگر اس کو بند کر کے آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے دنیا میں ہماری نمازوں میں خضوع پیدا کر. اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی نمازیں جو ہے غیر اللہ، جن کو جو کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے روکتی ہیں. بہرحال بہت طویل موضوع ہے، قیامت تک بول سکتے اتنا مواد اس بارے میں ہے. کہنا یہ ہے توحید کے اقرار کے بعد بندے پر سب سے پہلے جس فرض ہونے والی نماز ہے، لہذا نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جب ہم نمازوں میں جھکتے ہیں تو ہمارا جسم نے، ہمارا دل بھی جھکنا. یہی بھی جو ہے اصل میں مومن اور منافق کی نماز میں فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح کا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسولوں کی طرح، صحابہ کی طرح، اسلاف امت کی طرح اپنی نمازوں کو توجہ کے ساتھ خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خضوع سے ہٹانے والے جتنے چیزیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.